الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام شیخ طریقت یادگار اسلاف محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید محمد تقی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء برادر محترم حضرت علامہ حافظ عبد الغفار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب محمد افضل مقبول صاحب، برادر محترم جناب محمد ساجد مقبول صاحب، اور محترم وحید الزمان صاحب، اور محترم محمد نوید انجم صاحب، اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب محمد افضل مقبول صاحب، برادر محترم جناب محمد ساجد مقبول صاحب، اور محترم وحید الزمان صاحب،
اور محترم محمد نوید انجم صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ آنے والوں کی اکثریت قوم کا ذوق دیکھتی ہے، چسکا دیکھتی ہے۔ میں ان معزز بھائیوں کی دعوت پر اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہاری طبیعت کی بات کروں، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا کہ صادقہ آباد میں جا کے اپنے نبی کی شریعت کی بات کروں۔ اس لیے آج امام الانبیاء کے غلاموں، دلوں کے کان کھول کے میرا خطاب سننا۔ حضور کی امت لٹ چکی ہے، اور یہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو تاجدار کائنات کی امت کے ذوق کی بات نہ کریں، اس لٹی ہوئی امت کی ضرورت کی بات کریں۔ شعروں میں نا سواد بڑا آتا ہے، چسکا بڑا بنتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے یہ بتائیں کہ جو صرف چٹنی ہے، چٹنی اس میں چسکا زیادہ ہے یا روٹی میں چسکا زیادہ ہے؟ خشک روٹی میں چٹنی میں چسکا زیادہ ہے۔ اور کوئی شخص کہے بھئی چٹنی میں چونکہ چسکا زیادہ ہے میں تو صرف چٹنی کھاؤں گا، تو پھر 4 دن چٹنی کھائے گا، 5ویں دن چٹنی پھر اسے کھائے گی، کیونکہ وہ چسکے میں لگا ہے نا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اس حقیقت کو مت بھولو، چسکا چٹنی دیتی ہے مگر جسم کو قوت روٹی دیتی ہے۔ ساری ساری رات فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سن کے جھومنے والی نادان قوم، یہ شعر تجھے چسکا دیتے ہیں، مصطفیٰ کا قرآن تیرے ایمان کو قوت دیتا ہے، نبی کی حدیثیں تیرے ایمان کو قوت دیتی ہیں۔ تاجدار کائنات کی امت لٹ چکی ہے۔ جس قوم کی بہو بیٹیوں کے سروں کے دوپٹے اتر جائیں وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے گھروں میں قرآن الماری میں بند ہو اور ٹی وی سامنے میز پہ سجا ہو، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں سورہ یاسین نہ رہے، تاش کے پتے آ جائیں، کنجریوں کے کلپ بھرے ہوئے موبائل آ جائیں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے بغیرتی کے اڈے آباد ہوں، شاپنگ مال آباد ہوں، سینما ہال آباد ہوں، اور نمازوں کے وقت مسجدیں ویران ہوں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے مدرسے ویران پڑے ہوں، کالج آباد ہوں، یونیورسٹیاں آباد ہوں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنا رخ کرو حضور کی چوکٹ کی طرف، تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف۔ اگر اٹھنا چاہتے امام الانبیاء نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن جسے ہم نے صرف ختم کی کتاب سمجھا ہے کہ گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن کروا دیا، یہ قرآن جسے ہم نے صرف شبینے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری گری ہوئی امت جس دور میں بھی اٹھے گی میرے قرآن کی بیساکھی کے سارے اٹھے گی۔ یہ بیساکھی ہے قرآن جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا اور اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ علامہ اقبال کو ایک شخص ملنے گیا نا ہم جیسا، تو اس نے دیکھا کہ اقبال کی چارپائی کے ساتھ جو میز لگا تھا اس پر عام کتابوں کے ساتھ بغیر غلاف کے اوپر قرآن پڑا تھا۔
اس نے حیران ہو کے کہا اقبال میں تو آپ کو علامہ سمجھتا تھا، تو قرآن پاک کے ساتھ یہ سلوک کہ عام کتابوں کے ساتھ غلاف کے بغیر اوپر قرآن رکھا ہے۔ تو اقبال نے کہا تو اسے کہاں رکھوں؟ اس نے کہا اسے لپیٹ کے نا غلاف میں اونچی جگہ الماری میں رکھ دیں گے۔ اقبال ہنس پڑا۔ قلندر لاہوری نے کہا، اقبال نے کہا مجھے ایک بات بتا میرے دوست، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ معذور نے بیساکھیاں دور رکھتی ہیں؟ کسی معذور نے اپنی بیساکھیاں دور رکھ دی ہوں کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ساتھ رکھتا۔ اقبال نے کہا تو معذور بیساکھیاں کیوں ساتھ رکھتا، اپنے سے دور نہیں کرتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ انہی کے سہارے اٹھتا بیٹھتا۔ اقبال رونے لگ گیا۔ اقبال نے کہا میرے نادان دوست، اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح معذور بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، مشائخ اہل سنت۔ اور یہ ہماری بیساکھی ہے جسے ہم نے گھر کی الماری میں بند رکھا ہے۔ جوان بیٹیاں گھروں کی ٹچ موبائلوں میں لگی ہیں، جوان لڑکے ہیں ٹچ موبائلوں میں لگے ہیں۔ کسی بھی گھر میں جاؤ نا تو قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں پڑا ہے۔ ایل سی ڈی اور ٹی وی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے، جسے سجانا تھا اسے چھپا رکھا۔ اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہا۔ کتنے ہیں بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے ایم ایڈ ہیں، ایم ایس سی ہیں، ایل ایل بی ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہیں، کلاس ون افیسر ہیں، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی شریعت کے بارے میں اتنے جاہل ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔ تو پھر قبر میں حقوق پہچانیں گے اور ان کو پورا کریں گے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ تو یہ محفلیں رہ گئی تھی کہ جن کے ذریعے حضور کا میسج کنوے کرنا تھا، آقا کا پیغام پہنچانا تھا۔ اگر یہ بھی ہم نے ضائع کر دی تو یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ ہمیں تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میں ان بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، انہوں نے تو اپنا فریضہ پورا کیا، اتنا خرچہ کر کے، اتنی دعوت عام کر کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کو کیا دیتے ہیں۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھا کریں اور نعمتوں کا ذکر کیا کریں۔ یہ جو فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو یہ یاد رکھیے کہ جس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت یہ خوشخبری دے کہ اگر یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یوں کرنے والے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یعنی علماء لغت کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو اللہ نے یہاں استعمال کیا۔ فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو اور نعمتوں کو یاد رکھو تو پھر تم ایسے راستے پہ چلو گے کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اب غور سے سننا ہے آپ نے، تاجدار کائنات کی عظمت بیان کر کے پھر میں آؤں گا حضور کے پیغام کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔
لیکن قرآن حکیم میں خود ہی بتایا کہ میری نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، انکاؤنٹیبل ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، تو میری نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں سنتے رہتے؟ اللہ کی نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. اور یہ نعمتیں کس کو دی ہیں جو گنتی میں نہیں آتی؟ بولیے. ہمیں دی ہیں نا، اپنی مخلوق کو، انسانوں کو دی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں میرے بندو وہ گنتی میں نہیں آتی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عقیدے کی بات بتانے لگا. میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر تکڑیاں پکڑ لیتے ہیں اور بتانے لگ جاتے ہیں اللہ نے رسول کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا، اللہ نے نبی کو یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حیا کر، وہ یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، تو جو اپنے حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، یا رسول اللہ. جس کے قدموں کی خیرات گنتی سے باہر ہے، تو جو خود اس کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ تو بتایا کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں اور حکم دیا کہ جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جس چیز کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو مینشن کر سکتے ہیں، جس کو آپ گن نہیں سکتے ان کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ذکر میں آ جائیں تو پھر گنتی میں بھی آ جائیں گے، اور گنتی میں آ جائیں تو پھر ذکر میں بھی آ جائیں گے. ایک طرف اللہ خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، دوسری طرف حکم دے رہا ہے جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو. تو اب اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو چیز گن نہیں سکتے اس کا ذکر نہیں کر سکتے. تو امام الانبیاء کے غلاموں جب صورتحال یہ بن جائے تو پھر علماء ایگزٹ تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، مخرج تلاش کر، راستہ تلاش کرتے ہیں کہ یوں کرو تو پھر عمل ہو جائے گا. تو اب علماء اس تلاش میں نکلے کہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت کی کوئی ایسی نعمت وہ اتنی بڑی کہ وہ آل ان ون ہو، اتنی بڑی نعمت، اور اس کا مقام یہ ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ کریں اسے ایک نعمت کا ذکر اور اللہ لکھوا دے کہ میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ بڑی نعمتیں تلاش کرنی کون سی ہے کہ کریں ایک نعمت کا ذکر؟ میں آگے دلیل سے سمجھاؤں گا. امام الانبیاء کے غلاموں جب نعمتیں تلاش کرنے لگے کہ ایسی نعمتیں کون سی ہیں، تو تین بہت بڑی نعمتیں سامنے آ گئیں. تین نعمتیں بہت بڑی آئیں سامنے. نمبر ایک، اپنا وجود بہت بڑی نعمت. ہمارا اپنا جسم بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سبب سے ہر نعمت ہم تک پہنچ رہی ہے. کیسے؟ کھانے کی جتنی چیزیں نعمت ہیں، پینے کی جتنی چیزیں نعمت ہیں، اور پہننے کی جتنی چیزیں نعمت ہیں، وہ ہم کھا پی اور پہن اس لیے رہے ہیں نا کہ وجود ہے. اگر جسم ہی نہ ہوتا تو کوئی نعمت کھانے والی ہم تک پہنچتی؟ کوئی پینے والی پہنچتی؟ کوئی پہننے والی پہنچتی؟ تو جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمارے جسم کے سبب سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو ہمارا جسم اتنی بڑی نعمت. اب سوال یہ پیدا ہوا
کہ یہ جسم کس کے سبب سے ہے، کیونکہ ہر نعمت مل رہی ہے جسم کے سبب سے. اب یہ جسم کس کے سبب سے ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ یہ جسم ماں باپ کے سبب سے ہے. ہمارا یہ جسم ماں باپ کے سبب سے ہے. کیونکہ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے نا، اس کی 4 علتیں ہوتی ہیں، جس کو علل اربع کہتے ہیں. اس کو انگریزوں نے بھی تسلیم کیا ہے. 4 علتیں ہوتی ہیں، میں صرف 2 بیان کرنے لگا ہوں. جس چیز کو بھی وجود ملتا ہے اس کی 2 بڑی علتیں ہوتی ہیں، ایک علت مادی، ایک علت فاعلی. اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ جو میرے جیسے ہیں وہ بھی بات سمجھ جائیں. علت مادی کیا ہے اور علت فاعلی کیا ہے؟ یہ گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا جس میں پانی ڈالتے ہیں، یا مٹکا ہوتا ہے مٹی کا مٹکا جس میں پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے، تو یہ کس شے سے بنتا ہے؟ بولیے. مٹی سے بنتا ہے. خود بن جاتا ہے یا کوئی بناتا ہے؟ بناتا ہے. تو جو بناتا ہے وہ کون ہے؟ کمہار، جو مٹی کے برتن بناتے ہیں. تو جو بنانے والا ہے نا وہ ہے علت فاعلی. اور جس سے بنایا اس نے، مٹی سے گھڑا بنایا، تو مٹی اس کی علت مادی ہے. تو ہم بھی بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ تو ہم سارے بنے ہوئے ہیں نا. تو ہمیں بنایا کس نے اور بنایا کس سے؟ ماں باپ سے. نہیں، مٹی سے نہیں. وہ مٹی سے تو حضرت آدم بنے تھے. ہم سب کو اللہ نے ماں باپ سے بنایا. بنایا ماں باپ سے اور بنایا اللہ نے. تو ماں باپ علت مادی اور اللہ علت فاعلی. یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ علماء لکھتے ہیں جتنی بندگی کر لو خدا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جتنی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے وجود سے اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا. ان کے سبب سے ہمیں وجود عطا کیا. ہم تک کوئی نعمت نہ آتی اگر ہم نہ ہوتے، اور اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. ہر نعمت ملی وجود کے سبب سے، اور وجود ملا ماں باپ کے سبب سے. یہاں تک پہنچ گیا ہم. اب میں آپ کو نا سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے، ہر نعمت ہے جسم کے سبب سے، جسم ہے ماں باپ کے سبب سے. ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ سبحان اللہ. ہم سارے بنے ماں باپ کے سبب سے. ہمارے ماں باپ کس کے سبب سے؟ تو پھر جواب وہی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. پھر ان کے ماں باپ کس کے سبب سے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. یہ تسلسل بڑھاتے جاؤ، یہ سلسلہ بڑھاتے جاؤ، بات کہاں ختم ہوگی؟ بولیے. حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے ابو البشر. ان سے پہلے تو کوئی بشر نہیں تھا نا. وہاں سے بشریت کی ابتدا ہوئی. تو کیا مطلب؟ کوئی شے ہم تک نہ پہنچتی اگر وجود نہ ہوتا، اور ماں باپ نہ ہوتے تو وجود نہ ہوتا. آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارے آباء و اجداد میں یہ پورا شجرہ نسب نہ ہوتا. تو یہ سارے بنے آدم علیہ السلام کے سبب سے. بات یہاں تک پہنچ گئی. اب امام الانبیاء کے غلاموں خدا سے پوچھتے ہیں، مولا تو بتا خود آدم کس کے سبب سے ہے؟ کہ ہر نعمت ملی ہمیں اپنے وجود کے سبب سے، اور وجود ملا ماں باپ کے سبب سے، اور ماں باپ بنے حضرت آدم کے سبب سے. اب بتا حضرت آدم کس کے سبب سے ہیں؟ تو سنو حدیث قدسی. اللہ فرماتا لولا محمد لما خلقت آدم. اگر مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. سمجھ رہے؟ اللہ فرما رہے لولا محمد لما خلقت آدم. اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں حضرت آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آدم بھی حضور کے سبب سے ہیں، اور یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، قرآن کہتا ہے انہی میں سے ان کا جوڑ بنایا حضرت حوا۔ تو جب جوڑ دیکھا نا، اپنی طرح کا ایک سٹرکچر دیکھا، ڈھانچہ دیکھا، الجنس یمیل الی الجنس، جنس مائل ہوتی ہے جنس کی طرف۔ تو پہلے تنہا تھے آدم علیہ السلام، اس پیکر اور سٹرکچر میں اور کوئی نہ تھا۔ تو جب اللہ نے انہی سے جوڑ بنایا نا، تو طبیعت مائل ہوئی، تو حضرت آدم ٹچ کرنا چاہتے تھے، چھونا چاہتے تھے۔ اللہ نے آواز دی، آدم یہ تیرے لیے ابھی حرام ہے، ابھی ہوا کو نہیں چھو سکتے، جب تک اس کا حق مار نہ دو، اس کا حق مار دو تو پھر تیرے لیے حلال ہوگی۔ عرض کی مولا اس کا حق مار کیا ہے؟ اب سننا غور سے، کسی عالم سے پوچھ لو کہ حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کا حق مار کیا بنا تھا۔ عرض کی مولا حق مار کیا ہے؟ فرمایا جس کے سبب سے آدم تجھے وجود ملا نا، 20 بار اسی نبی پہ درود پڑھو۔ آپ کی شفقت، بڑی شفقت۔ آدم جس کے سبب سے تجھے وجود دیا، اب اسی محمد عربی پہ 20 بار درود پڑھو۔ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ درود سن کے پریشان ہوتا ہے نا، مجھے آدم علیہ السلام کی نسل ہونے میں اس پہ شک ہونے لگتا ہے کیا بات ہے، کہ یہ کہیں ڈارون کی تھیوری سے تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم 20 بار میرے حبیب پہ درود پڑھو۔ ایک نکتہ سنیں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو حق مار ہوتا ہے نا، مار، یہ ٹوٹلی طور پہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس کو حق مار کہتے ہیں، عورت کا حق ہوتا ہے ٹوٹلی طور پہ۔ حضرت حوا حضرت آدم کے لیے حلال ہو گئیں جب انہوں نے 20 بار درود پہ درود پڑھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ درود کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو تو حضرت حوا ملی، اور درود کس پہ بھیجا گیا؟ ہمارے حضور پہ۔ درود حضور کو پہنچا اور حوا آدم کو ملی۔ تو سوال یہ ہے جس کا حق تھا مہر، اس حوا کو کیا ملا؟ یہ توجہ طلب بات۔ اور درود کے صدقے میں آدم علیہ السلام کو تو حوا ملی، اور درود پڑھا گیا اور وہ درود ملا محمد مصطفیٰ کو۔ اور مار جس کا حق تھا اس حوا کو کیا ملا؟ کیا اللہ حق دینا بھول گیا؟ فرمایا نہیں بھولا۔ مولا اسے کیا ملا؟ فرمایا درود کے صدقے میں آدم کو حوا ملی، درود مدینے والے کو ملا، اور حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ ملا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، قرآن اور حدیث کا یہ نچوڑ ہے کہ ہم سارے بنے حضور کے صدقے میں، ہم سب بنے حضور کے صدقے میں، اور وقت متحمل نہیں، اللہ کی عزت کی قسم قرآن و سنت بتا رہے ہیں کہ ہر نعمت بنی حضور کے صدقے میں اور بن کر بٹی بھی حضور کے صدقے میں۔ ہر نعمت بنی بھی حضور کے صدقے میں اور بن کر
بٹی بھی حضور کے صدقے میں. اور تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، او بٹ کر بچی بھی حضور کے صدقے میں. بٹ کر بچی بھی نعمت حضور کے صدقے میں. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارا وطن ہے، ملک پاکستان. ذرا بڑی شفقت، بڑی شفقت. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے یہ آزاد وطن. امام الانبیاء کے غلاموں، جب 65 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کی آرمی نے پروگرام بنایا، اپنے سپائیز بھیجے، انہوں نے جاسوس بھیجے کہ دیکھو کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے محاذ وہ کہاں سے کمزور ہے، کس مقام پر پاکستان کی آرمی بہت تھوڑی ہے. انڈیا کی آرمی کا پروگرام یہ تھا کہ ہم وہاں سے نہ رات کے کسی حصے میں اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے بھرپور، اور پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. تو جب سپائیز بھیجے انہوں نے آ کے سروے رپورٹ دی، تو رپورٹ یہ دی انہوں نے کہ سیال کوچ کے قریب رنگ پور کا جو محاذ ہے وہاں بہت تھوڑی آرمی ہے، پاکستان کی فوج تھوڑی ہے. تو اگر وہاں سے ہم حملہ کر کے داخل ہو جائیں رات کو تو پھر یہ ہے کہ ہمارا راستہ لاہور تک کوئی نہیں روک سکے گا. اب انہوں نے اپنے افسروں میں نہ اعلان کر دیا، سب کو بتا دی یہ بات کہ ہم نے اس محاذ سے اور اس پوائنٹ سے ہم نے حملہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی انہیں خوشخبری دی خوش کرنے کے لیے کہ زور تک ہم لاہور پہنچ جائیں گے اور بادشاہی مسجد کے سین کو ہم نے شراب خانے میں بدل دینا ہے. لاہور پہ ہمارا قبضہ ہوگا. پوری پلاننگ ہو چکی. رنگ پور کا ایک کمار وہ بیان کرتا ہے، رنگ پور کا جس گاؤں کے بارڈر پہ حملہ ہونے والا تھا، وہ کہتا ہے میں کسی دوسرے گاؤں گیا تھا اور وہاں سے اپنے خچر پر یا گدھے پر 2 بوریاں میں نے لاد رکھی تھی اور میں اپنے گاؤں جا رہا تھا. میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بجلی چمکی ہے، لائٹ پڑی ہے، اور کوئی سواری گولی بن کر میری سواری کے قریب سے گزر گئی، اور وہ اتنی تیزی سے سواری گزری اور چمک پڑتی جا رہی تھی کہ جو میرا جانور تھا نا وہ بدک گیا، ڈر گیا، اور بدک کے جب اچھلا تو بوریاں بھی نیچے گر گئی، میں بھی نیچے گر گیا. وہ کہتا ہے میں اب جنگل میں پریشان تھا کہ یہ کیا شے تھی، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ اب یہ بوریاں مجھے کون اٹھوائے گا. کہتا ہے میں اسی پریشانی اور ٹینشن اور مخمسے میں تھا کہ ایک چمک اور پڑی ہے، ایک بجلی اور چمکی ہے، اور وہ بھی سواری گولی بن کے گزر گئی، جدھر محاذ تھا ادھر چلے گئے. وہ کہتا ہے میں نے بوریاں چھوڑ دی، جدھر سے وہ آ رہے تھے نا میں نے کہا شاید کوئی اور آتا ہوں تو میں اس سے مدد لے لیتا ہوں. تو میں نے دیکھا تو ایک اور چمک پڑ رہی تھی جو پہلی دونوں سے بڑی تھی، بجلی کونتی آ رہی. میں نے دور سے ہی نہ ہاتھ باندھے، میں نے کہا جو بھی ہو میری بوریاں رکھوا جاؤ. وہ رنگ پور کا کمار کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ چمک جب میرے قریب آئی سواری میں بدل گئی. اس کی پشت پر سوار بیٹھا تھا، ہاتھ میں تلوار، چہرے پہ نقاب. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری بوریاں رکھوا کے جائیں. انہوں نے فرمایا میں بہت جلدی میں ہوں، تیری بوریاں رکھواؤں. وہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، اوپر سے تھوڑا سا جھکے اور تلوار کی نوک سے دونوں بوریاں اٹھا کے نا کھچر پہ رکھ دی. کمار کہتا ہے مجھے بوریاں بھول گئی، میں نے لگام پکڑ لی سواری کی. میں نے کہا اب مر جاؤں گا، یہ عام انسانی طاقت نہیں، جب تک نہ بتائیں آپ ہیں کون، کہ صرف نوک سے بوریاں اٹھا دی، آپ ہیں کون. اور وہ جو پہلے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہنس پڑے، نقاب پوش، مجھے کہنے لگے میں بہت جلدی میں ہوں. ہمارا پتہ پوچھنے والے سن، اللہ کی عزت کی قسم ہم پاکستان کے نہیں مصطفیٰ کے مدینے سے آئے ہیں. کمار کہتا ہے میں نے مدینے کا نام سنا، میری چیخ نکلی، میں نے کہا اب مر جاؤں گا، میں لگام نہیں چھوڑوں.
جب تک بتائیں گے نہیں آپ ہیں کون اور جو پہلے گئے تھے وہ کون تھے، تو کہتا اللہ کی عزت کی قسم وہ نقاب پوش کہنے لگے ہمارا پتہ پوچھنا ہے تو پھر سن، جو پہلے گیا تھا وہ میرا بیٹا حسن تھا، پچھلا حسین تھا، میں ان کا باپ علی المرتضیٰ جا رہا ہوں۔ یا علی، کیا بات! یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، کیا بات ہے! سلامت کہا میرا پتہ پوچھنے والے سن، کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا ہمارا پتہ پوچھنے والے سن، آیا مرشد جی ہے، کہا جو پہلے گیا تھا وہ میرا بیٹا حسن تھا، پچھلا حسین تھا، اور میں ان کا باپ علی المرتضیٰ جا رہا ہوں۔ ہم تاجدار کائنات کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ہندوؤں نے اعلان کیا کہ مسجد میں شراب پینی ہے۔ امام الانبیاء تڑپ اٹھے، فرمایا میرے بیٹا حسن حسین اٹھو۔ عرض کی نانا کیا حکم ہے؟ فرمایا ملک بنا ہے میرے نام پر اور اس کی مسجد میں ہندو شراب پینا چاہتے ہیں۔ حسین اٹھے، نانا کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹا جلدی کرو، کربلا میں تو نے دین بچایا تھا، آج رنگ پور میں پاکستان بچانا ہے۔ وہ کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں مدینے والے کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اور نادان، اگر 65 کی جنگ میں نبی نے تیری خبر لی نہ ہوتی تو آج تیری خبر ملنی مشکل تھی۔ وہ خبر رکھتے بھی ہیں، وہ خبر دیتے بھی ہیں، اور غلاموں پہ مشکل بن جائے تو پھر خبر لیتے بھی ہیں۔ مگر طریقہ یہ ہے کہ غلام غلام بن کر تو دکھائیں، غلام غلام بن کر تو دکھائیں۔ آج اس مجلس سے اٹھ کے جاؤ گھروں میں تو میرے آقا کے غلاموں، آج گھروں میں جا کے حضور کی شریعت کا جھاڑو دے دو، ہر وہ سیدھی چور کر دو جس نے مدینے کے نقش دھندلا دیے، اپنے گھر سے ہر وہ کنیکشن کاٹ دو جس نے مدینے کے کنیکشن ختم کر دیے۔ آج اپنے گھر میں تاجدار کائنات کی شریعت کا جھاڑو دو، پھر دیکھو مدینے سے کیسے خیرات آتی ہے۔ ممتاز قادری اسی دور کا بندہ ہے، غازی ممتاز اسی دور کا بندہ۔ ہم پنڈی میں رہتے، ہم سے پوچھو، اللہ کی عزت کی قسم، ابھی غازی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے جیل میں، صرف 4 مہینے ہوئے تھے جیل میں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، چونکہ پولیس ملنے نہیں دیتی تھی، بڑی اپروچ کے بعد غازی کو جیل میں ملنے گئے۔ کہا غازی میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، تو نے تو مدینے والے پہ اپنی جان ماری ہے، تو بتا جیل کی کوٹھڑی میں وقت کیسا بیت رہا ہے؟ کوئی مدینے سے خیرات ملی؟ کوئی بھیک آئی؟ تو کہتے میرے سوال پر غازی کی چیخ نکلی، اور غازی ممتاز کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھیے، اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غلام ہے۔
گرہان عشق مصطفیٰ، گرہان عشق مصطفیٰ۔ غازی نے ایک عجیب جملہ بولا تھا. غازی نے کہا مولانا اللہ کی عزت کی قسم، لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے، میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنا دی ہے. امام الانبیاء بتا رہے ہیں تیری ڈوریاں کمزور ہو گئی، میرے رابطے آج بھی پکے ہیں. کہا میرے عاشق جہاں بھی ہوں میں ان کے گھر بھی جانتا ہوں، اپنے عاشقوں کی جیل بھی جانتا ہوں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آقا سے جڑ جاؤ، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، اپنے بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے تاجدار کائنات کو قرآن رکھو. تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے اتنا اونچا بولو آواز غازی کے دربار تک جائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زمین کا ٹکڑا مدد کرے آج اتنا اونچا بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. امام الانبیاء آج بھی نوازتے ہیں، آج بھی نوازتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اپنی ڈوریاں پکی کر لو. دیکھو نا بعض دفعہ ٹی وی آن کرتے ہیں تو اس میں آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی صاف اور تصویر بھی، تو کیا کرتے ہیں بچے کو کہتے ہیں چھت پہ جاؤ اور تھوڑا سا ایریل گھما دو. تھوڑا سا ایریل ہی گھماتا ہے، جب ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے تو تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی آتی ہے. تو اپنے دلوں کے ایریل کا رخ رکھو مدینے کی طرف، اور یہ رخ صحیح ہو جاتا ہے اگر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اگر تلاوت قرآن کی جائے، اگر چلتے ہوئے بھی گلیوں میں اپنے نبی پہ درود پڑھا جائے، تو یہ اس ایریل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے مدینے کی طرف. اور جس دن رخ صحیح ہو گیا اللہ کی عزت کی قسم درود پڑھو گے تو جواب بھی آئے گا، دیدار بھی ہوگا. عملاً تاجدار کائنات کے غلام بن جاؤ، عملاً حضور کی غلامی میں آ جاؤ، تو پھر اللہ رب العزت تاجدار کائنات کے غلاموں جو ہے موت اس کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے، موت کو بھی حیات میں بدل دیتا ہے. اب دوستوں کا حکم ہے تو ان کی تعمیل میں، حکم کی تعمیل میں صرف ایک بات سنا کے میں خطاب ختم کرتا ہوں، کیونکہ دوست فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور سنا ہے. تو یہ ملک آپ جانتے ہیں قلندر لاہوری علامہ اقبال، یہ اس کا تصور ہے، اس لیے اس کو مصور پاکستان کہتے ہیں. تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ ہم نے اقبال سے پوچھا بھئی تیری داڑھی بھی نہیں ہے اور لوگ تجھے حکیم الامت کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے حکیم الامت، حضور کی امت کا حکیم. اقبال وہ حکیم نہیں تھا جو نبض دیکھتے اور پڑیاں دیتے ہیں، اقبال وہ حکیم تھا کہ جو قوموں کے زوال کو دیکھ کر ان کی روحوں کے روگ پہچان لیتا تھا، وہ روحوں کا حکیم تھا. اقبال سے پوچھا داڑھی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ٹائٹل کیسے مل گیا؟ تو حضور کی امت کا حکیم، حکیم الامت کہلاتا. پھر صاحب کہتے ہیں اقبال رونے لگ گیا، اس نے کہا اس گناہگار کے دامن میں اور تو کوئی عمل نہیں، بس ٹکریں. ہاں ایک عمل ہے شاید مدینے سے اس کی خیرات ملی. تو ہم نے کہا اقبال وہ کون سا عمل ہے؟ تو علامہ اقبال کہنے لگا وہ عمل صرف اتنا ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ میں نے 1 کروڑ بار ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے. 1 کروڑ بار محمد عربی کی ذات پہ میں نے درود پڑھا ہے. اس درود کی مدینے سے یہ خیرات ملی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور روز 10,000 بار درود خضری پڑھتے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں، میرا خطاب تھا راول پنڈی کا ایک محلہ ہے موہن پورہ، آج کل اس کو مومن پورہ کہتے ہیں. تو وہاں تو مجاہد
ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، ان کا خطاب بھی تھا، اور میرے بڑے بھائی جان صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب، ان کا خطاب بھی تھا۔ تو جب کھانے پہ ہم اکٹھے ہوئے تو یہ بات نیازی صاحب نے خود ہمیں سنائی تھی، اب کتابوں میں بھی آ چکی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں علامہ اقبال کے نوکر سے ملا، علی بخش سے، تو میں نے کہا کہ تیری پوری زندگی گزری ہے اقبال کی خدمت میں، تو کبھی کوئی عجیب شے بھی دیکھی علامہ اقبال کی؟ تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا جی اب چونکہ اقبال فوت ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اور قسم دی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے میں یہ راز فاش نہیں کروں گا، اب چونکہ نہیں رہا اس لیے اب میں بتا دیتا ہوں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ اقبال کے نوکر نے بتایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، ایک رات کا واقعہ، میں رات کو سو رہا تھا، 3-4 بجے کا وقت تھا کہ علامہ اقبال نے مجھے آ کے جگایا اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے ہیں، اٹھو ان کے لیے تازہ لسی لے کے آ۔ کہتا ہے میں اٹھا، میں حیران ہو گیا، بھئی یہ وقت مہمانوں کے آنے کا، 3-4 بجے کا وقت عجیب وقت ہے، اور پھر یہ وقت لسی پینے کا کون سا وقت ہے، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ بہرحال چونکہ نوکر تھا میں کیا کہہ سکتا تھا، میں نے کہا اقبال سے میں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ اقبال کی طرف میں گیا کچن میں کہ برتن اٹھاؤں، اقبال نے کہا برتن میں خود دھو کے دوں گا۔ علامہ نے نا برتن خود دھویا اور مجھے دیا اور کہا کہ جاؤ لسی لے کے آؤ تازہ۔ کہتا ہے میں گلی میں جا رہا تھا نا آنکھیں ملتا، تو جب آگے کونے پہ پہنچا، گلی موڑ کاٹا، تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک کھوکھا بنا ہے اور بابا بیٹھا لسی بنا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کھوکھا نہیں تھا اور یہ بابا بھی میں نہیں جانتا، یہ راتوں رات کھوکھا کیسے بن گیا اور یہ بابا کون ہے؟ لیکن دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو کام قریب سے ہو گیا، اب یہ تحقیق صبح کریں گے کہ یہ بابا کون ہے اور یہ کھوکھا کب بنا۔ کہتا ہے میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا لسی بنا دے اتنے گلاس، انہوں نے بنا دی۔ تو میں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ بابا جی ہنس کے کہنے لگے کہ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کہتا ہے میں اس پر اور حیران ہوا، بھئی یہ اقبال کو جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا، یہ بھی بڑی عجیب بات۔ اسی پریشانی میں نے وہ لسی پکڑ کے لے آیا، سین میں پہنچا، اقبال نے وہ برتن پکڑا، اندر چلے گئے۔ میں نے جھانکا کہ ہیں کون آئے ہوئے بزرگ، تو دیکھا کہ روشنیوں سے ملتے جلتے ایک شخصیت بیٹھی تھی، انوار کی بارش ہو رہی جیسے کرنیں پھوٹ رہی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اب مہمان ٹھہریں گے یا جائیں گے، تو میں نے محسوس کیا کہ مہمان اٹھے ہیں جانے کے لیے، اور اقبال سینے سے لگا اور ماتھا چوما اور وہ دروازے سے نکلے۔ تو میں نے اقبال کو آواز دی، میں نے کہا علامہ صاحب آپ سو جائیں، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ اقبال اندر چلے گئے، میں دروازے کی طرف گیا، میں نے کہا میں باہر نکل کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ آدھی رات کو آنے والے بزرگ کون تھے اور جہاں کدھر رہے ہیں۔ وہ علی بخش کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب میں نے باہر جھانکا تو اس بزرگ نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھ دیا، غائب ہو گئے۔ میں پیچھے بھاگا، میں نے کہا یہ عام انسانی قدم نہیں ہے، یہ کوئی روحانی قدم ہے۔ پیچھے بھاگا، جب گلی کے موڑ پہ پہنچا نا تو نہ کھوکھا نہ کھوکھے والا، وہ بھی غائب۔ میں پلٹ کے آیا، میں نے پگڑی اتاری اور اقبال کے قدموں میں رکھتے، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کلندر لاہوری خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکھے والے کون تھے۔ اقبال کی نہ طبیعت میں سختی تھی، اقبال نے جھڑک دیا، کہا جا اپنا کام کر۔ میں قدموں پہ گرا، میں نے کہا نہیں مر جاؤں گا، پاؤں سے نہیں اٹھوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں یہ کون تھے۔ جب میں نے اصرار کیا تو اقبال کہنے لگا پھر وعدہ کرو میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو۔ میں نے کہا قسم کھاتا ہوں نہیں کروں گا۔ اقبال کہنے لگا پھر سن اللہ کی عزت کی قسم، آنے والے غریب نواز تھے، دھوکے والے داتا علی حجویری تھے۔ یا علی سبحان اللہ۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اب یہ مضمون سے ہٹ جاؤں گا ورنہ میں سارا سمجھا جاتا آپ کو. تو میرے خیال یہ حضرت فرماتے رہنے دیں. فون پر مجھ سے پوچھ لینا، میں تفصیلاً عرض کر دوں گا. عصر سے عشاء تک کسی وقت بھی فون کر سکتے جس نے یہ بھیجا ہے، یہ میرے ذمہ. تو فرمایا کہ آنے والے غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے. اسی لیے اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. ہمیں جس سے محبت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا محبوب مٹی میں ملے. بولیے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے پیار ہو نا ہم نہیں چاہتے ہمارے یار اور پیارے مٹی میں ملیں، اور ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے یار مٹی میں ملے. وہ قادر ہو کے اپنے یاروں کو مٹی میں ملنے دیتا ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. کبھی اس گھر میں آ نکلے، کبھی اس گھر میں آ جا ٹھہرے. موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام میں زندگی ہے یہ شام میں زندگی، صبح دوا میں زندگی. میرے بھائیو، حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، عملاً حضور کے غلام بن جاؤ، تاجدار کائنات کی شریعت کو اپنا لو. اپنے گھروں میں آقا کی شریعت کا جھاڑو دو اور ہر وہ نقش مٹا دو جو تاجدار کائنات کو پسند نہیں ہے، تاکہ گھروں میں حضور کی رحمتیں اتریں اور اللہ کا فضل شامل آ لو. میں ان بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں. اللہ دنیا بہت سے لوگوں کو دیتا ہے مگر دین ساتھ کسی کسی کو دیتا ہے. خدا نے انہیں دنیا کے ساتھ دین بھی دے رکھا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات. اللہ ان کاوشوں کے نتیجے میں ان کے والدین کی قبروں کو بقع نور بنائے، فردوس اعلیٰ کے باغات میں تبدیل فرمائے. میں بارے دیگر ان کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑی شفقتوں سے نوازا. آپ دیکھ رہے تھے، میرے لیے بڑی عزت اور اعزاز کی بات. اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اس آستانہ عالیہ کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.